یہ جو ساری پروز اینڈ کونس دیکھا ہے، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جو فیصلہ ہے وہ بائیکاٹ تک جائے. ہم اپنی بات بھی رکھیں، ہم اپنی بات منوائیں بھی، اور اس کے بعد کرکٹ بھی کھیلیں، مقابلہ بھی کریں. لیکن یہ جو انڈیا کا میچ بائیکاٹ کرنے والا ایک آپشن ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو آئی سی سی کا، براڈ کاسٹرز کا، سب کا بہت بڑا فائنینشیل لاس ہوگا. تو اس پہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف بھی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. پاکستان کو کوئی فائن بھی لگ سکتا ہے، براڈ کاسٹر پاکستان کو کورٹ میں بھی لے جا سکتا ہے، پھر پاکستان کو یہ کیس دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ایک ہر ایونٹ کا ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت وہ اس میں براڈ کاسٹر بھی شامل ہوتا ہے. ظاہر ہے براڈ کاسٹر نے $3.5 بلین اس سائیکل کے دیے ہوئے تھے جو 2027 میں ختم ہو رہا ہے، اور ہر پاکستان بھارت میچ براڈ کاسٹر اور آئی سی سی کو $500 ملین دیتا ہے. $500 ملین بہت بڑی رقم ہے. اگر وہ نہیں ملے گی تو ظاہر ہے آئی سی سی کا نقصان ہوگا، پھر براڈ کاسٹر پاکستان کو کورٹ میں بھی لے جا سکتا ہے. تو یہ سارے امپلیکیشنز دیکھنے پڑیں گے پاکستان کو. لیکن یہ آپشن اوپن رکھیں 10 فروری تک. 10 فروری کو پاکستان کا دوسرا میچ ہے. پہلے 7 کو جیتے ہیں، پھر 10 کو جیتے ہیں. اگر یہ دونوں میچ جیت لیتا ہے پاکستان تو پھر پاکستان کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ اپنے 2 پوائنٹ دے ضائع کر دے. لیکن اگر اس سے پہلے کیا اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو 2 میں سے کوئی بھی میچ ہار گیا تو پھر پاکستان کا سپر شاید صاحب وہ تو ہار جیت پہ دیکھ ہی نہیں رہے نا، وہ تو ابھی اس وقت موقف پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس آپشن کو اس وقت تک ڈیلے کر دینا چاہیے. بس ایک ٹینٹر ہک پہ ایک ایسی انسرٹنٹی سی رکھنی چاہیے تاکہ جب وہ لوگ تنگ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو تو ان کو بھی تنگ ہونا چاہیے. کیا آپ کو نہیں لگتا اس تمام سچویشن کے بعد جے شاہ کو اپنے عہدے سے ریزائن کر دینا چاہیے؟ کیونکہ ویدر ان کے بغیر بھی آئی سی سی چاہے اسی طرح سے چل رہی ہو، ان کے رہتے ہوئے تو یہ امیج بہت کلیئر ہو رہی ہے کہ آئی سی سی جو ہے وہ بی سی سی آئی کو بیک کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، یا انہی کی ایک چین بنی ہوئی ہے. تو کیا اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو وہ اس امیج کو تھوڑا بہتر نہیں کر دے گا آئی سی سی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جے شاہ کبھی ریزائن کرے. وہ 2 ٹرم لیں گے 3 سال کی، 6 سال تک وہ براجمان رہیں گے، اور اسی طرح چلتی رہے گی کرکٹ انٹل اینڈ انلیس آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان، سری لنکا یہ ممالک کھڑے نہ ہو. اگر یہ ممالک کھڑے ہوں گے تب جا کے، اس لیے کہ ولف کمیشن نے 2012 میں ایک رپورٹ دی تھی، پورا آئی سی سی کی گورننس کا ایک احاطہ کیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ آئی سی سی شوڈ بی رن بائی این انڈیپینڈنٹ کاؤنسل. اور اس انڈیپینڈنٹ کاؤنسل میں وہ ممالک ہونے چاہیے جو کرکٹ کے بڑے ممالک نہیں ہیں. فار ایگزامپل بیلجیم، فار ایگزامپل ٹمبکٹو، فار ایگزامپل مالی، فار ایگزامپل کاراکوا. اس ٹائپ کے چھوٹے ممالک یا ایسے ممالک جو اچھے مطلب ڈیولپ ممالک ہیں جن کا کرکٹ میں اتنا بڑا عمل دخل نہیں ہے، وہ ممالک کرکٹ کو چلائیں تاکہ ایک انڈیپینڈنس نظر آئے، ایک نیوٹرلٹی نظر آئے. لیکن اس وولف رپورٹ کو دبئی کے کہیں سرد خانے میں ڈال دیا گیا، غائب کر دیا گیا. تو اب جب تک اب لابنگ کرنی پڑے گی، بنگلہ دیش کو بھی، پاکستان کو بھی، دوسرے ممالک کو ملانا پڑے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے آئی سی سی کے جو ہیڈ ہے وہ بھارت سے نہ ہو. ششانک منوہر تھے، بڑے قابل لائر تھے، بڑے نفیس انسان تھے. انہوں نے جس طرح کرکٹ آئی سی سی کی کرکٹ کو چلایا، کمال ہی طرح سے چلایا، اور آج تک کبھی یہ الزام نہیں آیا کہ اتنا اینٹی دوسرے کنٹریز ہیں اور پرو بھارت ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، فی الحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. چلتے چلتے آپ کو پھر کیپ دے دیں کہ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کا حصہ بننے جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے سارے آپشنز ٹیبل پر رکھے ہیں اور فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ فرائیڈے یا منڈے کو آئے گا. فی الحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.